میں کسی اور کی محبت نے جنم لینا شروع کیا، اور یہ کرشمہ تھا تقلید کا، وہ تقلید جو زہر حلال سے بھی بدتر ہے، وہ تقلید جس کی پیدائش کا زمانہ 400 برس نبی کے زمانہ نہیں، جس کی پیدائش کا زمانہ اللہ اکبر۔ بتاؤ کب پیدا ہوئی یہ تقلید؟ کوئی مائی کا لال بتائے، 1 ریال انعام دوں گا میں، 1 ریال انعام ہے۔ تقلید کی پیدائش کب سے ہوئی ہے؟ بولو۔ 1 ریال انعام ہے پیپسی پینے کے لیے۔ چلو امریکہ کا بائیکاٹ کرو، چلو جوس پی لو، ہے کہ نہیں؟ 1 ریال انعام میں نکال رہا ہوں، 1 ریال۔ بتاؤ تقلید کا زمانہ کب سے ہے؟ نہ میں بتاتا ہوں، بتاؤ، نہیں معلوم ہے کسی کو؟ 1 ریال، کوئی اس کا طلبگار نہیں۔ اب سنو، میں ہی رکھ لیتا ہوں، میں ہی بتاؤں گا، مجھے پتہ ہے نہیں معلوم ہے، آپ کو کہاں بتایا گیا جناب علی؟ آپ کے پاس اتنا علم ہوتا تو اتنی جلدی گمراہ نہ ہوتے آپ۔ میرے بھائیو، علم حاصل کرو، اور یہ علم قرآن و سنت کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، سنن نسائی پڑھو، ترمذی پڑھو۔ سنو، تقلید کی بنیاد پڑی ہے کب؟ تقلید یہ جو زہر حلال ہے، یہ 400 برس کی پیداوار نبی کے بعد کی نہیں، بلکہ اس زہریلے پیڑ کو قوم نوح نے لگایا ہے۔ قوم نوح سے اندھی تقلید اور باپ داداؤں کی تقلید کی ابتدا ہوئی ہے۔ قوم نوح جنہوں نے 1000 برس تک اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور توحید کی دعوت دی، لیکن اس توحید کے دعوت دینے کے باوجود بھی اللہ اکبر، وہ قوم اور یہ اتنی بدترین قوم تھی جس نے یہ اندھی تقلید کا پیڑ لگایا، اتنی اللہ کی بدترین قوم تھی کہ اللہ نے اس کو پانی کا عذاب دے کر ایسا مارا پوری دنیا ہی صاف ستھرا کر دی، خلاص سب کے نام و نشان مٹا دیے، اتنی بدترین قوم تھی یہ۔ اور سنو، 1000 برس تک دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اس قوم کا جواب کیا تھا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، کہ سنو نوح یہ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے باپ دادے جو کر رہے تھے، ود کو پوج رہے تھے، سوا کو پوج رہے تھے، یعوق کو پوج رہے تھے، یغوث کو پوج رہے تھے، اور نصر کو پوج رہے تھے، ان کو چھوڑو مت، یہ باپ داداؤں سے روش چلی آ رہی ہے، اس کو قائم ہو۔ بولو، یہ تھی اندھی تقلید جو کہاں سے چلی تھی؟ بولو، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقلدوں کو، اندھے مقلدوں کو کیا کر دیا؟ تہے آب غرق کر دیا، تہے آب کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اور پھر یہی لوگ ایسی اندھی تقلید آخری، اور یہی چلتی رہی روش تمام نبیوں کے زمانوں میں۔ حضرت قوم عاد کے پاس یعنی قوم سمود، قوم عاد، اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے ساتھ یہی معاملہ رہا، اور سبوں نے کہا یہی جواب دیا جو قوم نوح نے جواب دیا تھا، کیا؟ اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے کہا ایک نبی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو قوم نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک معبود کی عبادت کریں؟ یعنی اللہ کو تو ہم پوجتے ہی ہیں، لیکن یہ بیچارے سفارشی ہیں، ان کو بھی کچھ ہدیے تحفے دے دیتے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو باپ داداؤں سے چلے آئے۔ بین ہی اسی طرح سے آج کے زمانے میں اگر آپ کسی سے کہیں ایک امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو کیا کہیں گے؟ اور یہ چاروں اماموں کو کیا کریں؟ 4 امام، اس کا تو مذہب ہی نہیں ہے، اللہ مذہب ہے۔ اجعل الامام اجعل الائمۃ اماما واحدا، ان اماموں کو چھوڑ کر ایک امام مان لیں۔ ان سے کہو کیوں اس امام کو نہیں مانتے؟ کہتے ہاں نا مانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا بیچ میں۔ بالکل واللہ بتلا رہا ہوں، یہ ابو جہل نے کہا تھا خبیث نے، کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تمام معبودوں سے رشتے توڑ کر ایک امام کو مان لیں، ایک اللہ کو مان لیں۔ مانتے تو ہیں اس کو، اسی کی عبادت کریں بس۔ لیکن افسوس کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جن کو ہم مان رہے ہیں ان کو معبود بھی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن آج کل کے ماننے والے معبود سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم معبود سمجھ رہے ہیں۔ بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ اور اللہ نے ان مشرکوں کا نقشہ کھینچا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا جب اللہ فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں ہم تو اس کی پوجا کریں گے جو ہم نے باپ داداؤں کو ہم پائے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ہمارے باپ دادے کچھ سمجھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بھلے ان کے باپ دادے نہ سمجھ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے، وہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اپنے باپ داداؤں کی روش کو یہ نہیں چھوڑ۔ ایک مولوی صاحب نے اس آیت کریمہ پہ کہا کہ یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ہم جن کی تقلید کرتے ہیں جس امام کی، وہ تو نافہم بے عقل تو نہیں ہیں، وہ تو صراط مستقیم پر ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہے، ارے وہ تو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو مانتے تھے، وہ تو لات کو، منات کو مانتے تھے، جو اس قوم کے اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے کہ نہیں تھے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ سب اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ پوجتے ہیں کہ نہیں پوجتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کی اللہ نہیں کہہ رہا، وہ تو اپنے اپنی جگہ پہ مسلم تھے۔ یہ جو اپنے باپ دادے جو ان کے ہدایت یافتہ تھے، جو گمراہ ہے بیچ میں، ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ تم باپ داداؤں کی بات کہو، ارے تمہارے باپ دادا گمراہ تھے۔